یمن کے بادشاہ ربیہ بن نصر الخمی کا ایک خواب۔ ابن اساکر نے ابن اسحاق سے روایت کیا ہے کہ ربیہ بن نصر الخمی نے ایک خواب دیکھا جس نے اسے ڈرا دیا۔ اس نے کسی کاہن، جادوگر، قیافہ شناس اور نجومی کو نہ چھوڑا مگر اپنے پاس جمع کیا۔ انہیں کہا، میں نے ایک خواب دیکھا ہے جس نے مجھے خوف زدہ کر دیا ہے، مجھے اس کی تعبیر بتاؤ۔ انہوں نے کہا، ہمیں خواب بتائیں، ہم اس کی تعبیر بیان کر دیں گے۔ بادشاہ نے کہا، اگر میں تمہیں خواب بھی بتا دوں تو میں تمہاری تعبیر سے مطمئن نہیں ہو سکوں گا۔ اس کی تعبیر وہی جانتا ہے جو میرے خواب کو میرے بتانے سے پہلے جانتا ہو۔ اسے کہا گیا، اگر یہ ارادہ ہے تو سطحی اور شک کی طرف پیغام بھیجو، ان سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں، وہ تمہیں ہر سوال کا جواب دیں گے جو تم ان سے پوچھو گے۔ بادشاہ نے ان کی طرف پیغام بھیجا، سطحی شک سے قبل لایا گیا۔ اس نے اس سے کہا، میں نے ایک خواب دیکھا ہے جس نے مجھے خوف زدہ کر دیا ہے، مجھے اس کے بارے میں بتاؤ۔ اگر تم نے خواب بیان کر دی تو تم اس کی تعبیر بیان کر دو گے۔ سطحی نے کہا، آپ نے آگ دیکھی ہے جو ظلمتوں سے ظاہر ہوئی ہے، وہ تہامہ کی زمین پر گر پڑی ہے اور ہر سر والی چیز کو کھا گئی ہے۔ بادشاہ نے کہا، سطحی، تو نے خواب بیان کرنے میں ذرا بھی خطا نہیں کی، اب اس کی تعبیر بتا۔ اس نے کہا، میں ہنش کی 2 سنگلاخ چٹانوں کی قسم کھاتا ہوں، حبشہ کے لوگ تمہارے پاس ضرور آئیں گے، وہ جرش اور ابین کے درمیانی علاقے پر قابض ہو جائیں گے۔ بادشاہ نے پوچھا، تیرے باپ کی قسم، سطحی کا اصل نام ربی ہے، یہ بات تو ہمارے لیے اذیت ناک ہے، یہ سب کچھ کب ہوگا؟ کیا میرے عہد میں یا اس کے بعد؟ سطحی نے کہا، بعد میں، تمہارے عہد کے 60 یا 70 سال بعد۔ بادشاہ، کیا اہل حبشہ کا ملک ہمیشہ رہے گا یا زوال پذیر ہو جائے گا؟ سطحی، ان کی حکومت زوال کا شکار بن جائے گی، ان کی حکومت 70 سال سے کچھ زائد عرصہ رہے گی، پھر انہیں قتل کیا جائے گا، وہ دوڑتے بھاگتے ہوئے بکھر جائیں گے۔ بادشاہ، انہیں کون قتل کرے گا، کون بھگائے گا؟ سطحی، انہیں ارم ذی یزن بھاگنے پر مجبور کرے گا، عدن سے وہ نکلے گا اور ان میں کسی کو یمن میں نہیں چھوڑے گا۔ بادشاہ، کیا اس کی سلطنت ہمیشہ رہے گی یا ختم ہو جائے گی؟ سطحی، ختم ہو جائے گی۔ بادشاہ، اسے کون ختم کرے گا؟ سطحی، ایک پاک باز نبی جس پر رب تعالیٰ کی طرف سے وحی آئے گی۔ بادشاہ، یہ نبی کریم کس قبیلے سے تعلق رکھیں گے؟ سطحی، ان کا تعلق بنو غالب بن فہر بن مالک بن نظر سے ہوگا، ان کا غلبہ آخری زمانے تک رہے گا۔ بادشاہ، کیا زمانے کا بھی آخر ہے؟ سطحی، ہاں، اس روز اگلوں اور پچھلوں کو جمع کیا جائے گا، احسان کرنے والے سعادت مند ہوں گے، برائی کرنے والے بدبخت ہوں گے۔ بادشاہ، کیا یہ حق ہے جس کی تو خبر دے رہا ہے؟ سطحی، ہاں، شفق کی سرخی، رات کی سیاہی کی قسم، دن کی سفیدی کی قسم، جب وہ پھیل جائے، میں نے جو کچھ تمہیں بتایا ہے وہ حق ہے۔ پھر اس کے بعد شک آ گیا۔ بادشاہ نے اسے اسی طرح کہا جس طرح سطحی سے کہا تھا۔ اس سے وہ جو کچھ چھپایا یا سطحی نے کہا تھا نہ کہا، تاکہ دیکھ لے کیا دونوں اتفاق کرتے ہیں یا اختلاف۔ شک نے کہا، آپ نے ایک انگارہ دیکھا ہے جو تاریکیوں سے نکلا، وہ باغ اور ٹیلوں کے مابین گرا اور ہر جاندار چیز کو کھا گیا۔ بادشاہ سمجھ گیا کہ ان دونوں نے خواب بیان کرنے میں اتفاق کیا ہے۔ اس نے کہا، شک، تو نے خواب بیان کرنے میں ذرا بھر بھی خطا نہیں کی، اب اس کی تعبیر بیان کرو۔ اس نے کہا، 2 پہاڑوں کے مابین بسنے والے انسانوں کی قسم، تمہاری سرزمین پر سوڈانی آئیں گے، وہ ہر چیز پر غلبہ پالیں گے، ابین سے نجرات تک ان کی حکومت ہوگی۔ بادشاہ، یہ سب کچھ کب ہوگا؟ کیا میرے زمانے میں یا اس کے بعد؟ شک، اس کے بعد۔ پھر ایک عظیم جوان تمہیں ان سے نجات دلائے گا، انہیں ذلیل و رسوا کر دے گا۔ بادشاہ، وہ عظیم جوان کون ہوگا؟ شک، وہ جوان ہوگا، نہ اس کا جسم موٹا ہوگا، نہ وہ ناز میں پلا ہوگا، وہ ذی یزن کے گھر سے نکلے گا۔ بادشاہ، سلطنت دائمی ہوگی یا منقطع ہو جائے گی؟ شک، ایک رسول مرسل اس کی سلطنت کو منقطع کر دیں گے،
حق اور عدل کے ساتھ آئیں گے، وہ اہل دین و فضل کے مابین آئیں گے، ان کی سلطنت روز حشر تک رہے گی۔ بادشاہ، یہ روز حشر کیا ہے؟ شک، اس میں والیان کو جزا دی جائے گی، آسمان سے صدا آئے گی جسے زندہ اور مردہ سن لیں گے، ان میں لوگوں کو وعدے کے لیے جمع کیا جائے گا، متقی کامیاب ہوں گے۔ بادشاہ، کیا یہ حق ہے جو تو کہہ رہا ہے؟ شک، ہاں، آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے مابین ہے، رب کی قسم، نشیب و فراز کے رب کی قسم، جو کچھ میں نے تمہیں بتایا ہے وہ حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ امام سہیلے نے فرمایا ہے، سطح ایک پھینکا گیا جسم تھا، اس کے اعضاء نہ تھے، اس طرح شک کا صرف ایک ہاتھ، ایک ٹانگ اور ایک آنکھ تھی۔ حضرت وہب بن منبع سے روایت ہے، انہوں نے کہا، سطحی سے کہا گیا، تمہیں یہ علم کیسے ملا؟ اس نے کہا، ایک جن میرا ساتھی ہے، اس نے اس وقت باتیں سن لی تھی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وادی سینا میں رب تعالیٰ سے کلام کیا تھا، وہ اس میں سے کچھ باتیں مجھے بتا دے۔ ستی اور شک اس روز پیدا ہوئے تھے جس روز طریقہ کہنا مرید، مرنے سے قبل اس نے ستی کو بلایا، ستی کو اس کے پاس لایا گیا، اس نے اس کے منہ میں تھوکا، اس نے بتایا کہ وہ اس کا جانشین ہوگا، اب علم اور کہانت اس کے پاس ہوگی، اس کا چہرہ اس کے سینے میں تھا، اس کا نہ سر تھا نہ گردن۔ اس کہنا نے شک کو بلایا، اس کے ساتھ اسی طرح کیا جس کے ساتھ ستی کے ساتھ کیا تھا، پھر وہ مر گئی۔ ستی نے طویل عمر پائی، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد پایا، کسریٰ اور شہروان کو دیکھا۔ ابو نعیم اور ابن عساکر نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سطحی کو اس طرح پیدا کیا کہ وہ گوشت تھا جسے چٹائی پر رکھا جاتا، اسے چٹائی پر رکھ کر جہاں چاہتے لے جاتے، اس میں نہ ہڈی تھی نہ پٹھے، بلکہ اس کی گردن، کھوپڑی اور ہتھیلیاں تھی، اسے اس کی گدی تک اس طرح لپیٹ دیا جاتا جس طرح کپڑا لپیٹا جاتا، اس کی زبان کے علاوہ اور کچھ حرکت نہ کرتا تھا۔ ابن اساکر نے روایت کیا ہے کہ ستی ابو غار ارم کے سیلاب کے زمانے میں پیدا ہوا، اس دن مرا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اس نے 500 سال یا 300 سال زندگی پائی۔ ابن سعد، ابو نعیم اور ابن اساکر ابو نملہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں کہ بنو قریظہ کے یہودی اپنی کتابوں میں اپنے بچوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پڑھاتے تھے، انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بتاتے تھے، انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اور ہجرت گاہ کے بارے میں بتاتے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا تو انہوں نے حسد اور سرکشی کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار